روشنی کی طرح حضرات گرامی ہم اور آپ اس محفل میں جو یہاں پر جلوہ افروز ہوئے ہیں یہ محفل پاک امام علی مقام شہیدان کربلا کے نام سے منسوب ہے۔ امام علی مقام کی ذات آپ نے بارہا سنی اور ماہ محرم الحرام کی تاریخ، پہلی تاریخ، چھٹی تاریخ، پانچویں تاریخ اور اس کے علاوہ دیگر تاریخوں پہ جو بالہو میں جلسے ہوئے آپ ہیں۔ آج ہمارا مقصد امام علی مقام اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں یہ جو کربلا کے اندر حق ادا کیا ہے اس کو تفصیلی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ جی لگا کر ایک بار اور کہتے ہیں یا حسین۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ عز و جل اپنے پیارے مقدس کلام اللہ میں ارشاد بات تعالیٰ ہوتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو۔ یہ قرآن ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں انہیں تم مردہ یہ ذکر اہل بیت خاموش نہ بیٹھا۔ اس محفل میں شور شرابہ ہوتا ہے، اہل بیت کی محفل ہے، کیونکہ دیکھیے خاموشی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے قبل بتایا ہے، کیونکہ مجھے موضوع محبوب صاحب ہیں اور جو لوگ ہیں الگ موضوع دے دیا ہے، اور ہم نے سوچا تھا شاہ اسد حسین بادشاہ حسین کی تفسیر کریں گے، چار مصرے کی۔ بہرحال آج موضوع ہے، پھر انشاءاللہ کبھی ہوگا تو بولیں گے۔ بہرحال تو یہ اہل بیت پاک کی محفل ہے، ہم خاموش ہوں آپ کو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ لیکن تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سمجھتے، تم ان کی زندگیوں کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ قرآن ہے، ہماری بات نہیں، قرآن ہے۔ سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ اہل بیت پاک کی محفل ہے، جو بات اچھی لگے سبحان اللہ بولے۔ یہ غم حسین ہے۔ ہاں نیچے بیٹھ جائے، آپ نیچے بیٹھ جائے، ارے اوپر بیٹھ جائے، حافظ لوگ نیچے بیٹھ کر اچھا نہیں لگتا۔ چلیے بیٹھ جائے جہاں آپ کا دل چاہے۔ حسین کی محفل ہے، ستارے ماں تقصیر آفتاب کروں کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ بہرحال اس محفل میں ایک آنسو گرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی آگ شعلوں پر ہوگی۔ حضور کو ایک پیالہ دیا جائے گا، حضور کے ہاتھ میں پیالہ ہوگا جس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جمع ہوں گے، جو غم حسین میں نکلے ہیں، جو نبی کی محبت میں نکلے ہیں، جو آل نبی کی محبت میں نکلے ہیں، یہ سارے آنسو دیے جائیں گے۔ اگر وہ آنسو حضور جہنم میں ڈال دیں تو پوری جہنم خاموش ہو۔ یہ تمہارے آنسو ضائع نہیں جائیں گے۔ غم حسین کو منانے والے بڑے بڑے اولیاء نے غم حسین کو منایا ہے۔ بہرحال بات نہیں کرے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ خدا کے راستے میں مار دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگیوں کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ اب جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تو جو منافق تھے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ اگر شہید زندہ ہے، وہ شہید کر دیا گیا، رشتے حیات منقطع ہو چکا ہے، روح جسم سے بظاہر نکل چکی ہے،
اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شہید مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. تو اگر وہ زندہ ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ خدا کے راستے میں مار دیے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو. یہ دوسرا جگہ قرآن 5واں پارہ ہے مالک 5واں پارہ ہے. انہیں مردہ مت کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے اور عند ربہم یرزقون انہیں اپنے خدا کے پاس سے رزق ملتا ہے. تو جو زندہ ہے اس کو رزق ملتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو مار دیا گیا اسے مردہ مت کہو. اب مشرکین نے آواز اٹھانے شروع کری منافقین لیجئے شہید زندہ ہے جسم بظاہر لاش کی طرح پڑا ہوا ہے لیکن ان کا قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے. یہ پہلے مضمون سمجھ لیجئے قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے. جب یہ اعتراض شروع ہوئے تو میرے آقا نے ایک بچے کو پالا جس کو حسین کہتے ہیں. ایک بچے کی پالا جس کو حسین کہتے ہیں اور جس کو حسن کہتے ہیں. اب وقت نہیں ہے کیونکہ ہمیں دن رہنا ہے کیونکہ آقا کو تمنا تھی. آقا کو ہر چیز سے خدا نے نوازا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تمام الفاظ سے یاسین طٰہٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ہر طرح سے نوازا. اب آقا کو تمنا تھی کہ شہادت مجھ کو بھی شہادت ملے. خدا نے کہا ہے محبوب اگر آپ کو شہادت ہوگی تو محبوبیت پر دھبا آئے گا. محبوب آپ کو شہادت نہیں ہوگی بلکہ آپ کی تصویر پہ شہادت ہوگی. وہ تصویر کوئی اور نہیں وہی تصویر حسن اور حسین. اسی تصویر کو حسن اور حسین کہتے ہیں. اسی تصویر کو اب آقا کو تمنا تھی. امام حسن کی شہادت ہوئی آپ کو معلوم. اب امام حسین کی ابتدا شروع ہوئی. حضور نے کہا اے بیٹے حسین جب کربلا کے میدان میں تم 3 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے اے حسین تم شہید کر دیے جانا تو تم نیزے پہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے بتا دینا دیکھو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ایسے شہید زندہ ہوتا ہے ایسے نیزے پہ قرآن پڑھ کے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ذکر شہدائے کربلا نعرہ تکبیر نعرہ. ایسے شہید زندہ ہوتا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر حضور کی چچی تشریف لائی اور کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل رات میں نے بڑا بھیانک خواب کل رات میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا یا رسول اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں چچی ام الفضل نام فرماتے ہیں چچی وہ خواب کیا کہتی یا رسول اللہ وہ خواب بڑا بھیانک بڑا ڈراؤنا خواب ہے. میرے آقا نے پوچھا ہے چچی وہ خواب بیان کہتی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گودی میں ڈال دیا گیا. جیسے کہا تاجدار کائنات مسکرا کے کہتے ہیں چچی مبارک ہو خواب مبارک ہے فاطمہ کے بیٹا ہونے والا ہے. اسی بیٹے کو حسین اسی بیٹے کو حسین کہتے ہیں. وہ جو دین کی ابتدا حسین ہے جو دین کی انتہا حسین ہے جس کے سجدوں نے تمام سجدوں کی آبرو رکھ لی اسی سجدے کو حسین کہتے ہیں. جس نے کعبے کی آبرو رکھ لی اسے حسین کہتے ہیں. جس نے مدینہ شریف کی بے حرمتی ہونے سے روک دیا اسے حسین کہتے ہیں. بہرحال آج فضیلت کی طرف نہیں جانا. آقا حسین
تشریف لائے، اور جب دنیا میں تشریف لائے تو جانتے ہو 70,000 فرشتہ حسین کی زیارت کے لیے آیا۔ پہلے مقام سمجھو، 70,000 فرشتہ حسین کی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ایک فرشتہ ہے، بات آئی ہائی سن لے، آپ نے سنا ہوگا، اس کا نام تاریخ میں الگ الگ ہے، کسی نے فطرس کہا، صحیح نام اس کا فطرس ہے، بہرحال اپنی عربی کا گرامر ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ بڑا فرشتہ، بڑا مقرب فرشتہ وہ فطرس، بڑا لمبا اور بڑا چوڑا، 10,000 اس کے سر ہیں، اس کے پر ہیں بہت، بہرحال بڑا لمبا چوڑا فرشتہ۔ ایک دن آسمان کو ہو رہا تھا، آسمان کو ہو رہا تھا، نظر پڑی ایک ایسے انسان پر جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھا، زمین پر گھس گھس کے چل رہا تھا۔ پطرس نے دیکھ کر کہا، ہنسا، اس اپاہج کو دیکھ کے وہ پطرس ہنسا۔ بڑا مقرب فرشتہ جس کے خود پیچھے 10,000 فرشتے رہتے ہو، وہ ایسا فرشتہ دیکھ کے ہنسا۔ یا اپاہج ہاتھ پیر کا لولا اور لنگڑا، اس کو زندہ رہنے کا کیا کیا ہے؟ خدا کو برا لگا، خدا کا بندہ، اللہ رب العزت نے اس کی ساری طاقتوں کو چھین لیا، پر کو جلا دیا، اٹھا کے پہاڑی میں پھینک دیا۔ تمام عمر فطرس روتا رہا، رب کی بارگاہ میں روتا رہا۔ ایک دن جبریل آئے اور اس فطرس سے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ اس نے بتایا، اس نے کہا رب سے پوچھو میری معافی کب ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا فطرس سے کہہ دو کہ تمہاری معافی قیامت کے دن ہوگی، جب آسمان کے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور فرشتے زمین پہ اترنے لگیں گے، سمجھ جانا وہ دن قیامت کا دن ہوگا اور تمہاری اسی دن معافی ہوگی۔ فطرس نے سنا، اب وہ برابر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے روز دیکھتا، کب یہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، کب آسمان سے فرشتے اتریں گے، برابر نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ آسمان سے تمام فرشتے اتر رہے ہیں، جبریل آسمان سے اتر رہے ہیں، اسرافیل آسمان سے اتر رہے ہیں، میکائیل آسمان سے اتر رہے ہیں، تمام بڑے سے بڑے مقرب فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ پطرس سمجھ گیا، لگتا ہے قیامت آ گئی ہے، میری معافی کا دن آ گیا ہے۔ آسمان کی طرف فرشتوں کو آواز دے کے پوچھتا ہے، اے جبریل کیا قیامت آ گئی ہے؟ جبریل نے کہا قیامت نہیں بلکہ خاتون قیامت کے گھر میں حسین کی ولادت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خاتون جنت کے گھر میں حسین کی ولادت ہوگی۔ وہ حسین بہرحال پطرس نے کہا، مختصر کر کے فضیلت بھی نہیں دینا، پطرس نے کہا اوپر پہ لے لو۔ جبریل نے پر پہ لیا، اوپر پہ لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ آقا کو مبارکباد تمام فرشتے دیتے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز ہے، اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو، ولادت ہو اس بیٹے کے لیے، اور اس کو محلے کا کوئی سواسر جو معزز ہے وہ مبارکباد دے تو خوش ہوتا ہے۔ چلیے چھوڑیے، آپ بینک سواسر کی اہمیت نہیں ہے، چیئرمین کی اپنی آخری بہت اہمیت ہے۔ اگر وہ آ کے مبارکباد دے، بھائی آپ کا بیٹا ہوا مجھے پتا چلا مبارک، آپ بڑے خوش ہو جائیں گے، محلے میں خوش ہو جائیں گے، چوڑے ہو جائیں گے، میرے ہاتھ چیئرمین صاحب نے آپ مبارکباد۔ اگر کوئی ودھائک صاحب آ کے دے دیں تو آپ کو اور اونچا عہدہ ہو جائے گا، تو ودھائک ہمارے گھر میں بیٹے کی ولادت پہ آئے ہیں۔ ارے یہ سب چھوڑ دو، حسین وہ ہیں جس کے گھر میں فرشتوں کے سردار جبریل آئے۔ مبارکباد دینے، بلکہ نبیوں کا امام علی کو مبارکباد دے رہا ہے، اے علی مبارک ہو، تیرے گھر میں وہ بیٹا آیا ہے جو تمام ولیوں کا سردار ہے۔ مبارکباد دے رہے ہیں۔ بہرحال فطرس کھڑا ہے، اکثر مبارکباد ہوتی رہی، آقا کی نظر فطرس پر پڑی، سب تو خوش ہیں میرے حسین کی آمد پر، لیکن یہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ فرشتہ کیوں رو رہا ہے؟
جبریل علیہ السلام نے پورا واقعہ بتایا وقت کی وجہ سے، یا رسول اللہ یہ دن حضریہ تھا، اس کو اللہ نے بڑا طاقت چھین لی، ساری پاور طاقت شکتیاں سب ختم. لیکن یا رسول اللہ جب بتایا آپ کے گھر میں نواسا آیا، بیٹا حسین آیا ہے، تو اس نے کہا مجھے بھی لے چلو، آج نبیوں کے امام حسین کے صدقے میں خیرات بانٹیں گے. میں بھی کہوں گا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ مجھے پھر وہی طاقت عطا. حضور چاہتے تھے دعا کر دیتے. حضور نے دیکھ کے کہا اے فطروس وہ جو حسین کا جھولا ہے، اے فطروس وہ جو حسین کا جھولا، ایک روایت میں حسین کا کپڑا، وہ جو حسین کا کپڑا ہے، یعنی جس سے امام علی مقام حسین پاک لپیٹے گئے، جیسے بچہ لپیٹا جاتا ہے، اس کپڑے کو اپنے بازو سے مس کرو، یعنی ملو. فطروس گئے اور جانے کے بعد اپنے بازو اس کپڑے سے جس میں حسین تھے یا حسین کا کپڑا نسبت سے آیا ہوگا، فطروس اس سے رگڑنے لگے. جب رگڑنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کے صدقے میں، حسین کے اس کے ولادت کے صدقے میں فطروس کو وہ پر عطا کیے. فطروس کہتے ہیں آج وہ طاقت، آج وہ پاور ملی ہے کہ قیامت تک میرے اندر وہ پاور. اچھا فطروس بہرحال نسبت کی بات نکل جائے، لیکن اسی طرح کو اللہ نے حسین کے صدقے میں زندگی دے دی. اب آقا حسین کی تیاری ہونے لگی، آقا حسین کی تیاری ہونے لگی. آقا حسین کہ وہ جو تمام واقعات ہیں انشاءاللہ جلسہ ہوگا سنائیں گے. آقا حسین کے پاس کوفیوں کے یزید نے بلایا، امام علی مقام سے ملنے گئے. بہت مختصر کر کے میں بتا رہا ہوں، امام علی مقام کے مقامات کربلا مجھے بولنا ہے. امام علی مقام دارالخلافہ کے اندر یزید بدبخت پلین سے ملنے گئے. اس وقت جب پہنچے تو وہ یزید شراب میں ملوث تھا، شراب کے اندر ملوث تھا، کتے اور بندر سے وہ یزید کھیل رہا تھا. آقا حسین سے کہتا ہے حسین میں چاہتا ہوں تم میری بیعت کر لو. حسین نے اس دارالخلافہ کے اندر کہا تھا سن یزید حسین سر کو دے سکتا ہے لیکن زانی کے ہاتھ پہ ہاتھ، بے نمازی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا ہے. حسین کہہ کے چلے آئے. پھر وہ یزید برابر بھیجتا رہا. امام علی مقام نے اب کربلا جانے کی تیاری شروع کی. آقا حسین اپنے نانا جان کی قبر مبارک پہ پہنچے. آقا حسین جانے کے بعد کہتے ہیں سب لوگ تیاری کر لو، سب کو چلنا ہے، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے جس کے لیے فاطمہ زہرا نے کہا تھا اے حسین میرے ان لقموں کی لاج رکھ لینا، اے حسین میرے دودھ پلانے کی لاج رکھ لینا. آج وقت قریب آ چکا ہے، سبھی لوگ تیاری کر لو. سب لوگ تیاری کرنے لگے. ایک بچی تھی، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا تاریخ کے اندر، اس کو حضرت سغرا کہتے ہیں. وہ بچی بیمار بستر علالت پر تھی، تیز بخار تھا اس بچی کو. امام علی مقام کی جب سب لوگ گھر میں سامان باندھنے لگے تو وہ بچی حضرت سغرا اٹھ کے بیٹھی. اٹھ کے بیٹھنے کے بعد کہتی ہیں سب لوگ کہاں جا رہے ہیں، سب لوگ کہاں جا رہے ہیں، اے علی اکبر کہاں جا رہے ہو، اے بھائی قاسم کہاں جا رہے ہو، اے بھائی اور محمد کہاں جا رہے ہو. کسی نے کوئی جواب نہ دیا. سغرا اسی بستر پر لیٹی بخار کی حالت ہے، سب سے پوچھ رہی ہے. امام علی مقام قریب آئے اور حضرت سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اے سغرا پریشان نہ ہو، میں مکہ معظمہ یعنی کعبہ بیت اللہ جا رہا ہوں، میں تھوڑی دن کے بعد واپس آ جاؤں گا. حضرت سغرا سمجھ گئی، کہتی ہے اے بابا حسین مجھے معلوم ہے آپ مکہ معظمہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ وہ وقت قریب آ گیا ہے، آپ کربلا اللہ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. آقا حسین تیاری میں لگے ہوئے ہیں. بہرحال مختصر
वाक़यात बहुत बड़े हैं। आका हुसैन तैयारी करते हुए हज़रत सुगरा को समझाते रहे और समझाते हज़रत सुगरा ने कहा, ऐ बाबा आप क्या सोचते हैं कि सुगरा खाना ज्यादा खाएगी, आपको सुगरा परेशान करेगी? नहीं मेरे बाबा, मैं कहती हूँ आपके पास अगर सवारियां कम है तो हज़रत सुगरा वादा करती है आप सब सवारी से चलना, हज़रत सुगरा पैदल चलने के लिए तैयार है। अगर खाने की कमी है तो आप बाबा जो आप लोग खाना खा लेंगे, जो बचा खुचा खाना होगा वो सुगरा खा लेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप सोचिए अहले बैत पाक का इम्तिहान सोचते हैं लोग करबला से शुरू हुआ, मैं कहता हूँ करबला से नहीं बल्कि हुसैन वो है जिनका इम्तिहान घर के अंदर से शुरू हुआ, जिनका इम्तिहान घर के अंदर से शुरू हो चुका है। आका हुसैन समझाते रहे, हज़रत सुगरा मानी नहीं और अली की बेटी है, बोलो सुभान अल्लाह। अली की मुराद इमाम हुसैन का भी नाम अली है। आपने अपने बच्चों के नाम भी अली रखे, जैसे आप सुनते हैं अली अकबर, अली असगर, अली अकबर, अली असगर और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम भी अली है। अली अकबर, अकबर कहते हैं बड़े बड़े, औसत कहते हैं दरमियान, और असगर कहते हैं सबसे छोटे, यानी नाम सबके अली थे, क्योंकि अली के नाम से लोगों को जलन, अली के नाम से लोगों को हसद, इसीलिए हुसैन ने सबके नाम अली रखे, सबके नाम हुसैन ने इसी वजह सबके नाम अली रखे। बहरहाल वो मौजू अलग है, सबके नाम अली रखे। वो अली की बेटी या अली की पोती वो खड़ी कहने लगी, बाबा हुसैन आप सोचते हैं सुगरा कमजोर हो गई है, आप सोचते हैं बुखार में सुगरा कमजोर हो गई है, ऐसा नहीं है। सुगरा आज अली की बेटी है, आज भी ताकत रखती है। हज़रत सुगरा ने जो बुखार की हालत है, आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, पूरी अपनी ताकत को जमा करके हज़रत सुगरा खड़ी हुई और चंद मिनट हज़रत सुगरा खड़ी हो पाई और उसके बाद हज़रत सुगरा फिर उसी चारपाई पे या फिर उसी जमीन पे हज़रत सुगरा गिरी और बेहोश हो गई। इमाम हुसैन ने पानी डाला, होश में लाए, तसल्ली देते रहे और आखिरी वक्त हुसैन ने चलते हुए कहा, ऐ सुगरा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम ठीक हो जाओगी हज़रत अली अकबर को हम भेजेंगे, अली अकबर आएंगे और फिर तुमको लेके जाएंगे। इमाम अली मकाम अलगरज, वाक़या बड़ा है अलगरज, इमाम अली मकाम चल दिए और मक्का मुअज़्ज़मा में इमाम अली मकाम पहुँचे और इमाम अली मकाम जब पहुँचे तो वहाँ पर तमाम सहाबा ने इमाम अली मकाम को रोका। बाद में ये सोचते हैं सहाबा क्यों नहीं गए, सहाबा ने वहाँ पर रोका, इमाम अली मकाम से मना किया कि देखो कूफी जो हैं, कूफा वाले कभी उन्होंने वफा नहीं करी, वो हमेशा दगा देते रहे, आप ना जाएं। इमाम अली मकाम से कहा कि अपना कोई कासिद भेजें, अपना कोई कासिद भेजे, जिसको पैगी कहते हैं, अपना कोई कासिद भेजे ताकि वो जाए और कूफियों का हाल ले कि वो कैसे हैं। इमाम अली मकाम को ये मशवरा सहाबा इकराम का समझ में आया। इमाम अली मकाम ने इमाम मुस्लिम को भेजा, आपने सुना है इमाम मुस्लिम को भेजा, तो इमाम मुस्लिम गए तो वहाँ पर कूफा वालों ने इमाम मुस्लिम के हाथ में बैत कर ली, इमाम मुस्लिम के हाथ में बैत कर ली, क्योंकि वो खुतूत लिख रहे थे इमाम हुसैन को। तारीख के अंदर 150 खुतूत आए हैं और बात तारीख में उलमाए किराम मुहद्दिसीन ने 1500 खुतूत का हवाला दिया थी। 1500 खुतूत इमाम अली मकाम के पास आए और उसमें ये साफ आखिरी खुतूतों में लिखा था, ऐ हुसैन अगर तुम नहीं आओगे तो हम फासिल व फाजिर यजीद के हाथ में जब बैत कर लेंगे तो कल मैदान महशर में आपके जद्दी आपके नाना के सामने खड़े होकर कहेंगे हम तो हुसैन के हाथ में बैत करना चाहते थे, लेकिन हुसैन जान बचाने के मारे नहीं आए, हुसैन घर वालों की वजह से नहीं आए, इसलिए हमने फासिक व फाजिर के हाथ में बैत कर ली। बहरहाल इमाम मुस्लिम गए, आपने सुना उनकी शहादत हुई। अलगरज इमाम हुसैन मक्का मुअज़्ज़मा से निकलते हुए फिर हज़रत हुर आए और उन्होंने बात कही कि हम आपको पकड़ेंगे। बहरहाल छोड़िए, आगे बढ़ते हुए इमाम मुस्लिम
اور امام مسلم کی شہادت ہوئی اور امام حسین کا سفر جاری تھا. ایک مقام آیا, امام حسین ٹھہر گئے. بول دو سبحان اللہ. امام علی مقام وہاں پہ ٹھہر گئے اور امام علی مقام ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت عباس, علی اکبر اور محمد, تمام کے تمام یہ اہل بیت پاک کا نورانی قافلہ ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا تھا. عورتوں کا نورانی قافلہ الگ تھا. اتنے میں ایک شخص ادھر سے آیا اور آنے کے بعد اس نے پوچھا, تم میں سے تمہارا سردار کون؟ بول دیجیے سبحان اللہ. دیکھیے آپ کو آج سبحان اللہ بولتے رہنا ہے کیونکہ نعرے ہمیں معلوم ہے کم لگیں گے, کیونکہ یہ شہادت آتی اس میں نعرے کم ہو پاتے. جہاں فضیلت کی بات آئے وہاں پہ نعرے, آج میرے اوپر محنت زیادہ ہے, بیچ بیچ میں سبحان اللہ الحمد للہ بولتے رہیں تاکہ گلے کا آواز سے بولتے سبحان اللہ. امام علی مقام ایک مقام پہ رکے. ایک شخص اجنبی آیا اور آنے کے بعد اس نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں سردار بتایا نہیں جاتا, سردار پہچانا جاتا. نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے حیدری یا حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرے حیدری یا سردار بتایا نہیں جاتا بلکہ سردار پہچانا جاتا ہے. بہرحال نکلا اور اس نے دیکھا کہ حسین پاک سجدے میں ہے. سبحان اللہ. حسین پاک سجدے میں ہے. امام حسین نے سجدے سے سر اٹھایا. ابھی اس شخص نے کچھ نہیں کہا تھا. دل کی توجہ ہماری طرف رکھیے. اس نے ابھی کچھ نہیں کہا تھا. آقا حسین آپ سب کو کربلا سے دیکھ رہے ہیں. اس نے ابھی کچھ نہیں کہا. آقا حسین نے اس کے چہرے کو دیکھا. حسین سمجھ گئے. اس کے ہاتھ میں پکڑ کر ایک کونے کی طرف لے کے آقا حسین آئے. فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے فرمایا ہم کوفہ سے آئے ہیں. اے حسین آپ کوفہ نہ جائیے گا, کوفہ والے بڑے دغا کرنے والے ہیں. انہوں نے آپ کے بھائی امام مسلم کو شہید کر دیا, ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا. اے حسین آپ کوفہ نہ جائیے گا. آپ نے اس کو الغرض وہیں سے روانہ کیا. آپ نے فرمایا ان کے ساتھ ہماری بچی ہے, ان کی زوجہ ہے, امام مسلم کے بھائی ہیں, تم یہیں سے لوٹ جاؤ, میرا امتحان کا وقت ہے, مجھے کربلا کے لیے روانہ ہونا ہے. بہرحال وہ چلا گیا. امام حسین جب کونے کی طرف سے اس پہاڑ طرف سے لوٹے, اس سامنے بچی کھیل رہی تھی. امام علی مقام کی جیسے اس بچی پہ نظر پڑی, امام علی مقام امام حسین نے اس بچی کو اپنی طرف اشارہ کیا. وہ بچی نے دیکھا آقا حسین بلا رہے ہیں. وہ بچی دوڑتی ہوئی, بچی کی عمر وہ بھی سکینہ کی تک تھی, وہ بچی دوڑتی ہوئی آقا حسین کے جیسے سینے سے لپٹی. امام علی مقام نے جیسے اس بچی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا, اس کی چیخ نکل گئی. پورے اس غبا کے اندر اس پہاڑ کے اوپر ایک کوہرام برپا ہو گیا. پوری طریقے سے بچی چیخنے لگی. تمام لوگوں نے پوچھا یہ بیٹی تو چیخ کیوں رہی ہے؟ آج حسین نے ایسا سر کے اوپر درد شفقت رکھا ہے جیسے رسول اللہ یتیم کے سر پر خر. جیسے آقا حسین نے اس بچی کو صبر دیا, اہلیہ کو صبر دیا, بھائیوں کو صبر دیا. آقا حسین فرماتے ہیں حسین کا امتحان گھر سے شروع ہوا ہے, کربلا میں تک ہوگا. اور میرے آقا حسین الغرض کربلا کے میدان میں پہنچے. آقا حسین پھر آپ نے سنا ہے پانی بند کیا گیا. حضرت عباس علمدار جانتے تھے. حضرت عباس علمدار نے آقا حسین سے کہا حسین خیمے نہر فرات کے پاس لگا لیجئے, مجھے معلوم ہے کہ یزیدی پانی بند کر دیں گے. حسین کہتے ہیں اے عباس یزیدیوں کا بھروسہ پانی پر ہے, میرا بھروسہ پانی والے پر ہے. یزیدیوں کا بھروسہ اس پانی پر ہے, میرا بھروسہ پانی والے پر ہے. بہرحال الغرض راتیں گزرتی رہی. 9 کی رات آئی. جب رات آئی یزیدی طبل بجانے لگے, جنگ کے لیے طبل بجانے لگے اور یزیدی حملے کی تیاری کرنے لگے. حضرت زینب پاس میں آتی کہتی ہیں بھیا حسین یزیدی ہماری طرف آ رہے ہیں, یزیدی حملہ کرنے آ رہے ہیں. آقا حسین فرماتے ہیں زینب گھبراؤ نہیں, تیاری ہم نے بھی کر لگا. اے
تیاری ہم نے بھی کر رکھی ہے، لیکن جنگ آج نہیں ہوگی، جنگ کل ہوگی۔ اس میں بھی اختلاف کے ساتھ ہے۔ حسین نے کہا عبادت کی رات میں الگ الگ کرتے ہیں، بہرحال کہ الحمدللہ میں پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں تو اس میں جو اختلافات ہیں اس کو بھی پڑھتا رہتا ہوں، لیکن محدثین نے اس کو زیادہ نقل کیا کہ حسین نے یہی کہا ہے کہ آج کی رات میری عبادت کی رات ہے۔ آقا حسین 9 کی رات تھی، صبح 10 ہونے والی تھی۔ حضرت علی اکبر سے حسین نے کہا ہے حسین باہر نکلو اور میدان کا جائزہ لو۔ یہ جو کربلا کا میدان ہے اس کا جائزہ لو۔ حضرت علی اکبر وہ علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ، وہ علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ، جب حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا پردہ ہو گیا تو لوگ آگے مولا علی کے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے، امام حسین کے دروازے کو کھٹکھٹا کے کہتے تھے علی اکبر کو باہر بھیجو۔ رسول اللہ کی یاد آ رہی ہے، علی اکبر کو دیکھ لیں گے تو دل کی تسلی ہو جائے گی۔ سبط پیغمبر کو حاصل یہ صداقت ہو گئی، سبط پیغمبر کو حاصل یہ صداقت ہو گئی۔ گھر میں جس وقت بیٹے کی ولادت ہو گئی، مل گئی ایک وقت میں شبیر کو دوہری خوشی، بیٹے کا دیدار، نانا کی زیارت ہو۔ یا رسول اللہ، یا علی، بیٹے کا دیدار، نانا کی زیارت ہو گئی۔ بہرحال علی اکبر باہر جاؤ، میدان کا جائزہ لو۔ حضرت علی اکبر باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد جو جنگ والے ہوتے ہیں پہلے میدان دیکھتے ہیں، جو کرکٹ کھیلتے ہیں پہلے پچ دیکھتے ہیں، جو مال خریدتے ہیں پہلے سامان دیکھتے ہیں۔ بہرحال آپ عقل مند ہیں، سمجھدار، عقل مندانہ اشارہ کرتا۔ علی اکبر نکلے اور فیلڈ کو دیکھنے لگے، میدان کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے علی اکبر ایک کونے کی طرف پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک برقع پوش خاتون بیٹھی اور اس کربلا کی خاک سے کچھ کنکر اٹھا کے اپنے پلو میں رکھ دے۔ آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضرت علی اکبر سوچنے لگے اللہ اکبر، اس کربلا میں ہم سے کون محبت کرنے والا؟ یزیدیوں نے تو پانی بن کر رکھا ہے اور یہاں کوئی برقع پوش خاتون کنکروں کو اٹھا کر اپنے پلو میں رکھ رہی تھی۔ حضرت علی اکبر ترنت خیمے کی طرف پلٹے، لوٹ کے آقا حسین کے پاس کھڑے ہو کے کہتے آقا حسین ابھی جب کربلا کے میدان کا جائزہ لے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون پلو میں اٹھا کے کنکر رکھ رہی ہے۔ آقا حسین وہ کون ہیں؟ میرے حسین کہتے ہیں تم سمجھے نہیں علی اکبر، وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا، میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ ماں کو خبر ہو چکی ہے کہ ان کا بیٹا کربلا کے میدان میں امتحان دینے کے لیے پہنچا۔ اور آقا حسین 9 کی رات ہے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آقا حسین نے ذرا سے کجاوے سے ٹیک لگایا، ذرا سا کجاوے سے ٹیک حسین کا لگانا تھا۔ اتنے میں نبیوں کے امام حسین کے نانا تشریف لے آئے۔ کیوں لے آئے؟ کیونکہ جب حسین کربلا میں آئے، جب حسین کربلا میں پہنچے تو ماں کا دل ایک الگ الگ، ماں باپ کی محبت ایک الگ محبت ہوتی ہے۔ صاحب دنیا میں ہر چیز مل جائے گا، دنیا میں ہر چیز مل جائے گی آپ کو، لیکن اگر ماں باپ کا سایہ سر سے چلا گیا کبھی دوبارہ نہیں سیکھنا۔ اس صاحب سے پوچھئے جن کے ماں باپ اس دنیا میں آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو سلامت حسین کے صدقے میں زندگی عطا فرمائے۔ لڑکیاں ہوتی ہیں جب تک میکے میں ماں باپ بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں پلے 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 کہ ابھی میری ماں موجود ہے، میرا باپ موجود ہے۔ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں
پھر ان کے آنے میں پوچھئے گا ان سے وہ کیسے آتے ہیں. میں کسی بھائی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن ماں باپ کی محبت اپنے بچوں کے لیے ایک الگ محبت ہوتی ہے. بہرحال ماں باپ کا وقت نہیں ہے، کبھی موضوع ہوگا ماں باپ بھی بتائیں گے. خاتون جنت فاطمہ زہرا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ شریف کے اندر، یعنی روح آپ کی پہنچ کر کہتی ہے اے بابا جان یہ وہی حسین ہے جس کے لیے آپ نمبر چھوڑ دیا کرتے تھے. اے آقا حسین یہ وہی حسین ہے جس کو آپ کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، جس کو آپ اپنا لوہا میں دہن پلایا کرتے تھے. اس کی خبر لیجئے وہ کربلا کے میدان میں ہے. حضور فرماتے ہیں فاطمہ جس وقت سے حسین مدینے سے مکے سے اور ملک شام سے ہوتا ہوا کربلا پہنچا، اس کے گھوڑے کی لگام جناب محمد رسول اللہ. بہرحال آقا حسین لیٹے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. امام علی مقام کا ذرا سا عجاب سے ٹیک لگانا تھا. امام علی مقام جیسے لیٹے اور جیسے آنکھ بند ہوئی، دیکھا اتنے میں نانا جان رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آقا جیسے آئے حسین بڑے لاڈلے نواسے تھے. آقا حسین وہ آپ کی حالت فرماتے ہیں میں اپنے نانا جان سے لپٹ گیا. یا جدی یا جدی کیا یہ دنیا کی محبت تھی جو میرے لیے جنت سے کھانا منگایا گیا؟ یا جدی کیا یہ جنت کی محبت تھی کہ میرے لیے جنت سے جوڑے بنائے گئے، میرے لیے منبر کو آپ نے چھوڑا، میرے لیے سجدے کو طویل فرمایا؟ میں مدینے پہ کھڑا ہو کر آپ کو آواز دیتا رہا اے نانا آپ نے ابو بکر کے لیے دروازے کو کھولا تھا. جب جنازہ حضرت ابو بکر صدیق کا باہر رکھ کے اعلان کیا گیا تھا یا رسول اللہ آپ کے حبیب ابو بکر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اگر قبول فرماتے ہیں گنبد خضرا کا دروازہ کھولیے. قسم خدا کی جیسے آواز دی گئی گنبد خضرا کا دروازہ. اللہ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری. اے کرم کی تجھ سے یاد یا عباس یا عباس، اے کرم کی تجھ سے یاد یا عباس یا عباس. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آقا حسین لکھتے ہوئے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے حسین کاندھوں پہ اٹھانے کی لاج تم کو رکھنا. اے حسین منبر سے اترنے کی لاج تم کو رکھنا ہے. اے حسین جنت سے جوڑے آنے کی لاج تم کو رکھنا ہے. اے حسین اسلام کی لگام ہم تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم کو اس اسلام کو پھر سے سرخرو کرنا ہے. امام علی مقام بہرحال المقتصر امام علی مقام کی آنکھ کھلی. باتیں اور بھی ہیں. امام علی مقام کی آنکھ کھلی. امام علی مقام نے سب کو بلایا، آ کے فرمایا کہ ابھی نانا آئے تھے، انہوں نے بتایا، تمام تسلی دی اور فرمایا اے حسین شہادت میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چوٹی کاٹتی ہے، یعنی ذرا سا احساس ہوتا ہے. تم حسین شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ. الغرض تمہارا انتظار فاطمہ کر رہی ہے، تمہارا انتظار علی مرتضیٰ کر رہے ہیں، تمہارا انتظار آدم کر رہے ہیں، تمہارا انتظار سیس کر رہے ہیں، تمہارا انتظار حضرت عیسیٰ کر رہے ہیں، تمہارا انتظار حضرت یعقوب کر رہے ہیں، تمہارا انتظار حضرت موسیٰ کر رہے ہیں. تمام الغرض 1,24,000 پیغمبر تمہارا حسین انتظار شہادت کا دولہ بن کر آؤ گے. حسین تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اسلام کی ڈور، اسلام کی لگام حسین تمہارے ہاتھوں میں ہے. الغرض حسین امام علی مقام نے آپ سوچئے کہ جب اگر ہماری لڑائی ہو جائے اور آپ کسی سے لڑائی ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے بھائی کو فون کرتے ہیں، محلے والے دوست کو فون کرتے ہیں، غیر محلے والے دوست کو فون کر کے ہیلپ لیتے ہیں اور آپ اپنی تعداد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں.
2 4 10 20 50 اور اگر زیادہ لڑائی ہو جائے اور آپ کو پتا چلے کوئی ایسا سرد ہے جس کا کھانے میں دبدبا ہے تو آپ اس سے اپنا تعلق بنائیں گے، اس سے تعلق بنائیں گے تاکہ ہماری پولیس کارروائی اچھی ہو جائے۔ لیکن اے حسین تیری ہمت کو سلام، اے حسین تیری ہمت کو سلام۔ امام علی مقام وہ حسین کہ جب 9 کی رات امام علی مقام حسین نے عباس کو بلایا، سارے خیمے والوں کو، خیمے الگ الگ لگے ہوئے، سارے خیمے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں آقا حسین کہتے ہیں اندر آؤ۔ سب کے سب اندر آ گئے، چراغ جل رہا تھا، آقا حسین کھڑے حسین کھڑے ہو کر کہتے اے لوگوں، یہ یزیدی بدبخت کتے میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں میرے سر سے مطلب ہے، میں تم سے کہتا ہوں تم لوٹ جاؤ۔ اگر تمہیں یہ ہے کہ کوئی تم سے مدینہ میں یہ کہے گا کہ حسین کو تنہا چھوڑ کر چلے آئے تو تم میرے علی اکبر کو لے لو، تم علی اصغر کو لے لو، تم میرے بیٹی ازواج لے لو، تم میرے بھائی عباس کو لے لو، تم حضرت قاسم کو لے لو، میرے بھائی اور محمد کو لے لو۔ آقا حسین نے کہا سب کے سب کھڑے ہیں، اسی میں ایک مرد مجاہد وہ بھی ہے جس کو حضرت حبیب بن مظاہر کہتے ہیں، جو کربلا میں سب سے بوڑھا ہے، عمر تاریخ میں 72 75 سال کا ہے، کمر جھکی ہوئی، ڈنڈے کے سہارے حضرت حبیب بن مظاہر کھڑے تھے، حسین کی کرامت بھی تھی اس میں، ایسے کمر جھکائے جیسے آپ نے دیکھا کوئی انسان ایسے ہوتا سیدھا کھڑا ہوتا، حبیب بن مظاہر ایسے کمر بالکل جھکی، آقا حسین نے اپنا عصا لگایا کمر سیدھی کر دی۔ ارے جو حبیب ابن مظاہر کی کمر سیدھی کر دے وہ اسلام کو سیدھا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں 72 سال کی عمر تھی وہ بھی موجود تھی۔ آقا حسین نے کہا، حسین سمجھ گئے کوئی نہیں جائے گا۔ حسین نے کہا ایسا کرتا ہے لوگ سامنے روشنی ہے، روشنی کی وجہ سے کوئی جانا نہیں چاہتا، اے عباس چراغ خاموش کر۔ عباس ہماری طرف شرینی آپ ہی ملے گی، عباس چراغ خاموش کر۔ حضرت عباس علمدار نے آپ تصور کیجئے کربلا، یہ کوئی کہانی قصہ لطیفہ نہیں بلکہ وہ کربلا کی داستان ہے، وہ کربلا کی داستان ہے کہ جب حسین یہ صبر و رضا کے پیکر بن کر کربلا کے میدان میں چل رہے تھے تو فرشتے آسمان پہ چیخ رہے تھے، زمین تحت السرا چیخ کہہ رہی تھی واللہ کیا ہونے والا ہے، اسماعیل کے نیچے تو تنبا آ گیا تھا، آج کیا ہونے والا ہے۔ ارے حسین تیری شجاعت کو سلام۔ وہ حضرت عباس علمدار نے چراغ کو خاموش کیا، پورے اندر خیمے کے اندر اندھیرا ہو گیا، بالکل اندھیرا تھا، بس چلنے اور سننے کی آواز لگی۔ آقا حسین سمجھ گئے کہ شاید جو لوگ روشنی میں جانا نہیں چاہتے تھے وہ اندھیروں میں باہر نکل گئے ہیں۔ آقا حسین نے آواز دی عباس چراغ جلاؤ۔ ایک تاریخ میں ہے حضرت عباس نے جلایا، دوسری تاریخ کے حوالے سے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے چراغ جلایا۔ حبیب ابن مظاہر نے جیسے چراغ جلایا تو دیکھا کہ سب کے سب آقا حسین کے قدموں میں پڑے، سب کے سب جانثار آقا حسین کے قدموں پہ پکڑے ہوئے ہیں۔ آقا حسین نے دیکھا میں نے تم سب سے جانے کے لیے کہا تھا، تم سب میرے قدموں میں کیوں پڑے ہو؟ سب نے کہا اے حسین تم کو پیٹ دکھانا رسول اللہ کو پیٹ دکھانا ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں ہم اپنی جان بچانے کے لیے چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں آقا حسین یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، میں ایک ایک کر کے نشانہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر کروڑوں جانیں ہوتی آقا حسین آپ کے اوپر ایک ایک کر کے نثار کرتا ہوا چلا جاتا۔ بہرحال آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، عبادت میں لگ جاؤ، سب کے سب عبادت میں لگے۔ حضرت زینب قرآن پاک پڑھ رہی ہے،
اتنے میں حضرت زینب کی نظر پڑی کہ خیمے کے پاس سے ایک چھوٹی سی بچی خیمے کے پاس سے نکلی اور حضرت زینب کو دیکھنے لگی۔ زینب قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس بچی کو دیکھی، پھر قرآن پاک پڑھنے لگی۔ وہ بچی قرآن کی آواز کو سن کے حضرت زینب کے پاس آ کے بیٹھ گئی، اور زینب حضرت زینب کو بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ حضرت زینب نے قرآن پاک کو بند کیا، اس بچی سے سلام کیا، اس بچی نے جواب دیا۔ حضرت زینب نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئی؟ اس بچی نے کہا میں ادھر والے خیمے کی طرف سے آئی، میں ادھر والے خیمے کی طرف سے آئی ہوں۔ ادھر خیمے کس کے تھے؟ ادھر خیمے یزیدیوں کے۔ میں ادھر والے خیمے کی طرف سے آئی ہوں۔ حضرت زینب سمجھ گئی کہ یزیدی خیمے کی طرف سے آئی۔ فرمایا تم کس کی بچی ہو؟ کہا میں ہر کی بیٹی ہوں۔ کہہ دیجئے زور سے سبحان اللہ، میں ہر کی بیٹی ہوں۔ جیسے کہا حضرت زینب نے خیمے کی طرف ادھر دیکھا، اے لوگوں آج اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو بعض ایسے، سب کی بات نہیں، بعض ایسے سوچتے کہاں سے آ گیا۔ سوچو کربلا کا میدان ہے، یزیدی خیمے سے ایک چھوٹی سی بچی آئی ہے، دوست نہیں، یار نہیں، بلکہ اغیار کی طرف سے آئی ہے۔ زینب نے خیمے کی جانب ادھر دیکھا تو کبھی ادھر دیکھا، لیکن خیمے کے اندر تو سوائے تسبیح اور قرآن کا کچھ بھی نہ تھا، نہ پانی تھا۔ حضرت زینب نے دیکھ کر کہا بیٹی آج میرے اوپر اللہ کا یہ نظام ہے، ایسا میرے اوپر وقت آ چکا ہے کہ نہ میرے خیمے کے اندر پانی ہے جو میں تجھ کو پیش کر دوں، میں تجھ کو پانی پلا دوں، خدا کی مرضی کی بات ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور کہتے ہوں کبھی وقت ملے مدینے میں آنا، ہم دکھائیں گے اہل بیت کی سخاوت۔ کبھی وقت ملے مدینے میں آنا، ہم دکھائیں گے اہل بیت کی سخاوت کیا ہے۔ حضرت سکینہ جو چھوٹی سی اسی عمر کی بچی تھی، پاس میں بیٹھی تھی، اپنی پھوپھی سے کہنے لگی پھوپھی یہ اہل بیت کے دروازے پر آئی ہے، اگر خالی چلے جائے گی رسوائی ہوگی، دنیا کیا کہے گی، اہل بیت کے گھرانے سے بچی پہنچی خالی لوٹ کے آئی ہے۔ ارے کربلا کا میدان ہوا تو کیا ہوا، صبر و استقامت کی بات ہوئی تو کیا ہوئی۔ یہ سکینہ کے کانوں میں 2 سونے کی بالی ہے، ان کو لے لیجئے، اس بچی کو خیرات کرو۔ آپ سوچئے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی چیز جلدی دوسرے بچے کو نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ اہل بیت پاک کا وہ مقدس، وہ عظیم گھرانہ ہے جنہوں نے اس قدر سخاوت کی، اس قدر سخاوت کی، حد سے بڑھ کر سخاوت کی، کیونکہ ان کی سخاوتیں ایسی سخاوتیں کہ جن کی سخاوت پہ جبریل روٹی لینے کے لیے آ جائے، ان کی سخاوتیں ایسی سخاوتیں جن کی روٹی لینے کے لیے حضرت اسرائیل آئے، ایسی سخاوت ہے۔ اچھا ان کی روٹی میں کیا کیا، یہ بات فضیلت کی آ جاتی ہے، بہرحال ان کی روٹیوں میں کیا کیا، فاطمہ الزہرا کی ایسی بات روٹیوں میں کیا ہے جس کو جبریل لینے آئے، جس کو میکائیل لینے آئے، جس کو اسرافیل لینے آئے، جس کو اسرائیل لینے آئے، ارے یہاں روٹی نہیں ہے، اس کو جو کھاتا ہے ترے خیبر اٹھے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ پہلے بات کے بڑے مراتب، بہرحال صبح 10 کی صبح ہوئی، میں شہادت مابعد کربلا بولا ہے، بس صبح ہوئی، یزیدیوں نے اعلان کیا، امام علی مقام میں تیار ہے، ایک جانثار جا کے امام علی مقام کا لڑتا رہا،
حضرت عباس علمدار، بول دو سبحان اللہ۔ حضرت عباس علمدار بھی جا کے لڑے وقت کی وجہ سے۔ حضرت عباس علمدار لڑے، ایک بازو شہید ہوا، حضرت عباس علمدار کا دوسرا بازو شہید ہوا۔ اور یاد رکھیں حضرت عباس علمدار کو اجازت نہیں دی گئی تھی لڑنے۔ کئی بار حسین کے پاس آئے، مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے، حضرت عباس کو اجازت نہیں دی۔ تو پھر حضرت عباس کہ اگر تلوار ہم بتائیں کیسے کرتی تھی، وقت نہیں ہے بتائیں، تو ایک الگ معاملہ حضرت عباس پر۔ حضرت عباس اور مولا علی میں آپس میں تلوار چلی، لڑائی نہیں چلی تھی، برا واقعہ ہے، بتائیں گے کبھی بڑا ہے۔ مولا علی نے امتحان لیا، نقاب میں آ الگ حضرت عباس کی شجاعت تھی، قد و قامت اس قدر حضرت عباس کا چوڑا تھا، اس قدر چوڑا تھا کہ جو اونٹ کھڑا ہوتا ہے سوچے کتنی قدر اونچا ہوتا ہے۔ حضرت عباس علمدار اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو آرام سے چارہ کھلایا۔ اس قدر لمبے اور چوڑے بہادر کا نام حضرت عباس، اور ان کو دعا دی تھی حضرت سیدہ فاطمہ نے۔ علی سے کہا تھا، اے مولا علی کی بیوی ام بنی سے جو نکاح ہوگا، اے مولا ایسا بیٹا حسین کے لیے دینا جو کربلا میں اسی بیٹے کو عباس آتے۔ حضرت عباس علمدار واقعات بہت بڑا میں نے بتانے کا، ایک شہادت ملک پورا وقت ہوتا ہے۔ حضرت عباس علمدار جب کربلا میں پانی کے لیے حضرت سکینہ کے لیے گئے، پیڑ کے پتے توڑے، اس سے پانی کی گئی، خون آلودہ ہونے لگا۔ حضرت عباس علمدار لے کر پتے آئے، کیونکہ پتوں میں دو ہی فطرت ہوتی ہے، جب آپ کبھی پتا توڑیں گے، توڑیے گا کبھی پتا توڑے ہوں گے آپ، جب پتا توڑیں گے یا تو اس سے پانی نکلے گا یا اس سے دودھ نکلے گا سفید۔ لیکن آج عباس نے جب پتا توڑا تو آج نہ پانی ہے نہ دودھ ہے، آج ان پتوں کے اندر خون ہے۔ حضرت عباس علمدار لائے کہنے لگے، آقا حسین نے سمجھایا اس لیے اجازت نہیں دی، پوچھ لو حضرت شبیر سے پوچھو کہ صداقت، حضرت شبیر سے پوچھو کہ شہادت کیا ہے، پوچھ لو مولا علی سے کہ شجاعت کیا ہے، پوچھ لو مولا علی سے کہ شجاعت کیا ہے، حضرت شبیر سے پوچھو کہ حضرت شبیر سے پوچھو کہ شہادت کیا ہے۔ اور جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت۔ حضرت عباس علمدار شہید، حضرت عباس علمدار زمین پر، حضرت عباس علمدار آقا حسین کو آواز، حسین نے خبر لی، حسین دوڑتے ہوئے آج جانتے حضرت عباس علمدار تھا۔ اب کی مجھے محرم الحرام کے جلوس ہوا، اس میں ایک بڑا افسوس ملا، سب تو اچھا ہوا، لیکن عباس کے پرچم کئی لوگوں کے پرچم اٹھانے میں شرم آ رہے ہیں۔ دیکھو یاد رکھو، یہ عباس کا پرچم کم نہیں ہونا چاہیے، چاہے چھوٹے چھوٹے جھنڈے بنا دیں۔ اپنے ہاتھوں میں حضرت عباس آگم لے کے نکلا، اپنے ہاتھوں میں عباس جھنڈے سے، اکھاڑے کی طرف سے جھنڈا تھا، بابا لیے تھے اور بھی لوگ پکڑے ہوئے تھے جھنڈے، جو 5 سال میں نے دیکھے کافی تھے، اس میں بڑھاؤ تھے، جیسے جلوس محمدی میں دیکھتے آپ ہاتھ میں جھنڈا، وہ نانا کا ہے نواسے کا۔ حضرت عباس علمدار جانتے ہو جس وقت شہید کر دیا، آپ سوچو اگر ایک ہاتھ کی انگلی کٹ جائے، خدا نہ کرے تھوڑی سی کٹ جائے، پوری تو بات چھوڑی، تو انسان کو تکلیف کتنی ہوگی، درد کتنا ہوتا ہے۔ حضرت عباس علمدار کے اتنے زخم لگ گئے، دونوں بازو حضرت عباس کے شہید ہو گئے، نیزے پیر میں لگے ہوئے ہیں، پیر کے اندر نیزہ لگا ہوا، سینے کے اندر تیر ادھر سے ادھر، حضرت عباس علمدار تیر کے اوپر لیتے ہوئے، یعنی جسم زمین پہ بھی نہیں تھا حضرت عباس کا، اس قدر حضرت عباس کو تکلیف تھی، وہ حضرت عباس زمین پہ لیتے ہوئے آقا حسین کو آواز دی، آقا حسین پاس لے آئے،
اور جانتے ہو وہی عباس جو علم کی بات کر رہا ہوں، وہ علم جو عباس یہاں شہید ہوا تو یہ ہاں جب ادھر شہید کیا اور عباس زمین پہ، جانتے ہو حضرت عباس علمدار اپنے دانتوں سے علم کو بلند کرے ہوئے تھے۔ سوچو شجاعت عباس کی، سوچو حضرت عباس علمدار۔ آج ہمارے ہاتھوں میں قوت طاقت ہونے کے بعد ہم علم نہیں کرتے۔ فتووں سے نہیں گھبراؤ، فتووں سے نہیں ڈرو، ایسے فتوے اٹھا کے کوڑے کی ٹوکری میں ڈال دو جو حضرت عباس علمدار کے علم پر اپنے ہاتھوں میں علم لے لو، عباس علمدار کا علم لے لو۔ حضرت عباس علمدار ہاتھوں میں علم کو پکڑے حسین پہنچے، علم کو سائڈ سے حضرت عباس نے لگایا۔ آقا حسین آنکھوں میں اس قدر خون حضرت عباس کی بھرا تھا، خون جم گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ذبح کیا جاتا ہے تو خون جم جاتا بہت۔ حضرت عباس کی یہاں بھی تیر تلوار لگی ہوئی تھی، تیر لگ کے نکل گیا تھا، ماتھا کٹا ہوا تھا حضرت عباس۔ ایسی شہادت حضرت عباس لیٹے ہوئے، خون کی وجہ سے آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ آقا حسین خبر لیجیے، آقا حسین خبر لیجیے۔ آقا حسین آئے، بھائی عباس ہم آ گئے، عباس ہم آ گئے۔ امام علی مقام نے اپنے پیروں پہ لکھا ہے قدموں پہ حضرت عباس علمدار کا وقت تو نہیں ہوا، ابھی تو بہت سننے کو بول دو یا حسین۔ حضرت عباس علمدار کا نکالا اور لٹانے کے بعد حضرت عباس علمدار کو تسلی دینے لگے اور فرمایا، اے عباس تم نے کربلا میں حق ادا کر دیا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ عباس کے نام پہ کہہ دو یا حسین۔ اے عباس تم نے کربلا میں حق ادا کر دیا۔ آقا حسین تمام باتیں حضرت عباس سے کہنے لگے۔ جانتے ہو حضرت عباس نے کہا، آقا حسین تمنا یہ ہے کہ آنکھوں سے خون ہٹائیے، تمنا اب یہ ہے، آخری وقت ہے آقا حسین آنکھوں سے خون صاف کیجیے۔ امام علی مقام نے اس کو شملہ کہا، اس کو شملہ بولتے ہیں، جو ماما شملہ ہے۔ ہاں مکانی کبھی کبھی پکڑ کے بٹھالا کرنا، پوچھا کرو تازیہ پہ اعتراض کرنے والوں سے، علم پہ اعتراض کرنے والوں سے پوچھا کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھا کرو، اس کو کیا کہتے ہیں، کانے گھوم رہے کیا کہتے ہیں، بتاؤ۔ یہ دوسرا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، دو لگے ہوتے ہیں۔ بہرحال چھوڑیے، شملے سے آقا حسین خون صاف جس کا دستار سے خون صاف کیا جا رہا ہے اسی ذات کو عباس کہتے ہیں۔ یہ دستار کوئی عام دستار نہیں ہے۔ جانتے ہو یہ کون سی دستار تھی جس کو معراج میں نبیوں کا امام باندھ کے گیا ہے، کربلا میں اسی دستار کو حسین باندھ کے آیا ہے۔ جو دستار معراج میں نبی باندھے ہوئے تھے، کربلا میں وہی دستار حسین باندھے۔ وہ نبی کی معراج تھی، یہ کربلا میں حسین کی شہادت کی معراج تھی، وہی دستار باندھے۔ بہرحال حضرت عباس کی آنکھوں سے آنسو صاف، حضرت عباس کی آنکھیں کھلی، درد تکلیف سے حضرت عباس نے آقا حسین کی طرف دیکھا۔ سوچتے ہیں تو واقعی دل پھٹ جاتا ہے، بازو حضرت عباس کے نام ہوں، زخم اتنے لگ چکے ہوں، آقا حسین کی طرف دیکھ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آقا حسین اپنے جدی کی بارگاہ میں کہہ دینا، میری ماں ام بنین سے کہہ دینا کہ آپ کے بیٹے عباس نے کربلا میں حق۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کی آنکھوں کے ساتھ درار آسا۔ کوئی سوچتا ہے کربلا ہی کربلا ہے، ارے حسین کا تو ایک ایک شہادت پہ امتحان ہے، ایک ایک شہادت پہ امتحان۔ وقت نہیں ہے بتائیں کہ صبر کیا ہے، شکر کیا ہے۔ صبر اور شکر کبھی ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو بڑی قیامت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے ولی، بڑے سے بڑے ولی کبھی بھی صبر اور شکر کو ایک ساتھ نہیں کرتے۔ بہت بڑے ولی ہیں، مختصر لفظوں میں سن لیجئے، جن کو غوث غوالری کہتے ہیں، کہتے سبحان اللہ۔ میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، دو لفظ سنا رہا ہوں۔ بہت بڑے مقام پہ تھے حضرت غوث غوالری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساتھ میں پورا قافلہ تھا، ڈاکوں نے حملہ کر دیا۔ صبر کی اور شکر کی منزل پہ رہتے تھے۔ صبر اور شکر دو منزلیں ہیں جو حسین نے کربلا میں طے کر کے دکھائی، بلکہ طے کیا کری، صبر اور شکر نے ناز کر کے کہا، اے حسین صبر تو تم پہ ناز ہے، اے حسین شکر تو تم پہ ناز ہے۔
بہرحال غوث غوالی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ قافلہ تھا، ایک نواسی تھی، ساتھ میں تھی نواسی۔ حضرت غوث غوالی میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں، لوٹنے شروع کر دیا، سب کو لوٹنے لگے۔ غوث غوالی کچھ نہیں بولے، کیوں؟ کیونکہ صبر کی منزل ہوتی ہے۔ شکر یہ تھا تو جیسا چاہتا ہے بہتر ہے، صبر یہ ہے جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، یہ صبر و شکر ہے جو حسین کربلا میں کر رہے۔ علی اکبر شہید صبر ہے، مولا تیرا شکر ہے حسین کامیاب ہو گیا۔ علی اکبر شہید مولا تیرا شکر ہے۔ غوث غوالی نہیں، پورا قافلہ لٹتا رہا، شکر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ ولایت کے پاور تھا، صبر شکر صبر شکر۔ ڈاکوؤں کو دیکھ رہے، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، صبر بھی ہے، شکر ہے۔ ڈاکو کرتے رہے، سارا آپ کا مال زر دولت سب کچھ لوٹ لیا، لوگوں کو مارا، صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے۔ ایک نواسی آپ کے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے، ایک ڈاکو نے دیکھا اسے کان میں سونے کی بندے تھے، ایک ڈاکو نے سونے کا بندہ ایک پکڑا اور نواسی کے کان سے چھینا، چھ سے نواسی کا کان کٹا۔ اس نے نانا کہہ کے کہا، نانا مجھ کو دیکھیے، مجھے بچائیے۔ حضرت غوث غوالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا، جیسے دیکھا نواسی کا کان کٹا، جلال میں آ گئے، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی، 70 ڈاکوؤں کی سب کی گردنیں الگ ہو گئی۔ جیسے گردنیں الگ ہوئی، آواز آئی غیب سے، اے غوث غوالی تم صبر کی منزل سے ہٹ چکے ہو، حسین کو دیکھو، سکینہ کے کانوں سے والی چھینی گئی، علی اصغر کے تلوار ماری گئی، حضرت عباس کے بازو شہید کرے گئے۔ حسین نے صبر، اگر حسین ضرب لا الہ الا اللہ 22,000 کیا 22 کروڑ ہوتے ایک نہیں بچے، بے شک بے شک بے شک بے شک، کروڑ ہوتے، ارب ہوتے، کوئی نہیں بچ کے جاتا۔ لیکن حسین صبر کی منزل، حسین صبر کی منزل۔ وہ حضرت غوث غوالی، وہ امام حسین حضرت عباس کے پاس پہنچے۔ حضرت عباس نے حضرت عباس کو دیکھ کے کہا، حضرت عباس کہتے ہیں آقا حسین ام بنی سے کہہ دینا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، میرا حق ادا کر دیا ہے۔ آقا حسین نے کہا، اے عباس میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے، تم نے کربلا میں ہر چیز کا حق ادا کیا ہے، کیا تم ایک میری بات مانو گے؟ اب سوچو، عباس کی روح نکل گئی، دم آخری ہے، حسین نے تمنا رکھ دی، عباس آخری تمنا ہے پوری کر دو گے؟ عباس ہمارا جیسا آدمی ہوتا کہتا آپ کو وقت آخریت کیا کریں؟ عباس کہتے ہیں آقا حسین حکم کریے، حکم کریے۔ ابھی عباس کے بازو کٹے ہیں لیکن قدم خراب حکم کریے عباس کے لیے، عباس پھر اٹھے گا۔ اگر آپ سوچتے ہیں عباس ان سے پھر لڑے، عباس اپنے سینے سے لڑے گا، عباس اپنے سر سے لڑے گا، عباس اپنے قدموں سے لڑے گا۔ آقا حسین آپ حکم کریے، کیا بات ہے، کیا تمنا ہے؟ آقا حسین کہتے ہیں عباس میری تمنا یہ ہے، تم نے تمام عمر ہم کو مولا کہا ہے، ہم کو آقا کہا ہے، ہم کو حسین کہا ہے، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، میں ترس گیا۔ عباس آج آخری وقت ہے، میں سوچتا ہوں ایک مرتبہ آخری وقت تم مجھ کو بھائی حسین کہہ کے پکار دو۔ حضرت عباس نے حسین کی طرف دیکھ کے کہا، آقا حسین میں نے تمام کو آقا حسین کہا، آقا حسین کہا، مولا حسین کہا، یہ بات صحیح ہے، میں نے آپ کو بھائی نہیں کہا، میں بھائی کہہ کے کیسے سکتا ہوں؟ میری ماں تو ایک کنیز ہے، آپ کی ماں تو سیدہ فاطمہ زہرا ہے، آپ کے نانا تو نبیوں کے امام ہے، آپ کا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، آپ کے بابا مولا علی شیر ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ حضرت امام علی مقام امام حسین نے کہا عباس میری تمنا ہے، کیا حسین یہ تمنا پوری نہ کرو گے؟ یہ تمنا پوری نہ کرو گے؟ الحکم فوق الادب، حکم جو ہے ادب پہ فوقیت رکھتا ہے۔ جیسے یہ بات کہی حضرت عباس نے کہا آقا حسین اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ
یہ تمنا ہے تو میں تمنا پوری کرنے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عباس نے آخری وقت ہے نزا کا وقت ہے بالکل غرارہ چل رہا ہے حضرت عباس علمدار نے ایک مرتبہ دھیرے سے کہا بھائی حسین میرا سلام قبول فرمائیے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت عباس علمدار کی شہادت ہو گئی حضرت عباس علمدار جا کے اپنے جدی اپنے بابا مولا علی شیر خدا سے ملاقات کر لی بہرحال آئیے وہ آقا حسین اب وہ قافلہ جب کربلا کے میدان میں سب کی شہادتیں ہو گئی امام علی مقام کا وقت ہے اب امام علی مقام نے تیاری کر لی کہہ دیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آقا حسین اب تیاری چلی گھر کے اندر خیمے کے اندر آقا حسین تشریف لائے امام زین العابدین بستر پہ لیٹے امام زین العابدین بستر پہ لیٹے ہوئے بخار کی شدت سے امام زین العابدین بستر پہ آقا حسین نے ہاتھ رکھا جیسے ہاتھ رکھا امام زین العابدین نے اپنی آنکھیں کھولی آنکھیں کھولی بخار کی شدت پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں حسین نے کہا بیٹے زین العابدین اب تمہارا بابا امتحان دینے کے لیے جا رہا ہے تاریخ کے اندر موجود ہے وہ امام زین العابدین جو بخار کی حالت میں بالکل کمزور ہو نیزے کو پکڑ کے چارپائی سے کھڑے ہوئے اب بابا حسین جب تک زین العابدین زندہ ہے آپ کو جانے علی اکبر کہاں ہے بیٹا شہید ہو گئے قاسم کہاں ہے شہید ہو گئے اونو محمد کہاں ہے شہید ہو گئے عباس کہاں ہے شہید ہو گئے الغرض سب کے نام لیا حضرت عبداللہ کہاں ہے کہاں ہے شہید ہو گئے سب کو بتاتے رہے حور کو پوچھا حور آ گئے حور کو پوچھا حور کہاں ہے شہید ہو گئے ایسی سے شہادت کربلا میں ابھی ہوگا موقع کبھی جلسہ کریں انشاءاللہ اور بیان میں کیونکہ سب سے بڑی بات یہ اکھاڑوں کی طرف سے ہوتی ہے الگ سے کوئی اپنی مجلس نہیں کرتا جبکہ آقا حسین کا احسان ہے اسلام آقا حسین کا یہ عظیم احسان ہے اسلام ہم سب کو مل کر یہ نہیں کہ 12 والی ہو گئی پھر ہم کو سب کو مل کر ارے نذرانہ ہمیں نہ دو نذرانہ نہ دو کوئی بات ہم آپ ہیں آپ ہیں لیکن آقا حسین کی مجلس ہونا چاہیے تاکہ قیامت کے دن آقا حسین کہیں اے مولا یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے محبوب کی مجلس کو سجایا گیا آقا حسین تیاری کرنے لگے امام زین العابدین سے کہا تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے عابد کو زندہ رہنے کی دے دی دعا بول دے سبحان اللہ میرے مرشد گرامی کہتے ہیں کیونکہ حضرت عابد دیوار سے کہا تھا حسین نے آخری کرامت حسین کی پھر یہ سنو حسین نے کہا تھا اے عابد دیوار تجھ کو کوئی نہیں مان سکتا مدینے جائے گا واپس جائے گا لاکھوں یزیدی تیرے اوپر آئیں گے لیکن تیرا شہید عابد کو زندہ رہنے کی دے دی دعا حبیب نسل علی کو خوب بچایا حسین نسل علی کو خوب بچایا حسین دستار باندھی حضرت عابد دیوار کو جس کو خلافت کہتے ہیں خانقاہوں میں جانشین کہتے ہیں باندھی اٹار دیا بہرحال حضرت بقورہ حضرت عابد دیوار پر دعا دے دی سب کو سمجھا دیا اور سمجھانے کے بعد امام علی مقام امام حسین جیسے نکلے تو امام اب سوچو وہ حسین جو دل بھر کا تھکا ہوا وہ حسین جو غم سے ٹوٹا ہوا وہ حسین جو اپنے بھائی کی شہادت کو دیکھا ہوا وہ حسین جو کڑیر جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوا وہ حسین جو اپنے بھتیجوں کا جنازہ اٹھایا ہوا وہ حسین جو اپنے بھانجے کا جنازہ اٹھایا ہوا آپ سوچئے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے آپ کے گھر میں اگر خدا نہ کرے یا ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے خدا نہ کرے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ایک موت ہو جاتا ایک جوان بیٹے کے اگر گھر میں لاش آ جائے ماں باپ بھائی بہن سے کچھ ایک کوہرام برپا ہو جاتا آپ ان سے پوچھو کیوں رو رہے
وہ کہے کہ میرا بھائی چلا گیا، مجھ سے محبت کرنے والا باپ چلا گیا، مجھ سے محبت کرنے والا میرا چچا چلا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین تیرے صبر کو سلام، حسین تیرے صبر کو سلام دے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ حسین کو تھکا ہوا حسین تلوار لے کے جیسے باہر نکلا، خیمے کے پیچھے سے گھوڑے کی آواز آنی شروع۔ حسین سوچنے لگے اللہ اکبر، سارے یزید جو ادھر ہیں، یہ خیمے کے پیچھے سے کون آ رہا ہے؟ یہ خواتین پہ کیا حملہ کر دے گا؟ میرے زین العابدین پہ حملہ کرے گا؟ امام حسین علیہ مقام تلوار کو لے کے پیچھے کی جانب خیمے کے پیچھے کی طرف گئے، دیکھا ایک گھوڑے سوار گھوڑے سے تیزی کی طرف چلتا ہوا چلا۔ امام حسین درد ہو گئی۔ اب سوچئے وہ دن بھر کا تھکا ہوا حسین تلوار کو یوں لیے امام علی مقام دیکھ رہے ہیں کون آ رہا تھا۔ وہ آنے کے بعد پاس میں اترا، اترنے کے بعد اس نے آقا حسین کو سلام کیا، السلام علیکم یا حسین۔ آقا حسین نے کہا وعلیکم السلام، میں تم کو پہچانا کون ہو؟ نے کہا اے حسین میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں۔ اے حسین میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، میں حج کرنے گیا تھا، مدینہ شریف گیا تھا، آقا کی گنبد کی زیارت کری، خانہ کعبہ کا طواف کیا، روز جاتا تھا، میں دیکھتا تھا ایک بچی آتی چادر اوڑے ہوئے، نقاب اوڑے ہوئے، آپ کی جدی نانا کے مزار کو لپٹ کے رویا گیا، بڑا زار قطار ہوا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے یہ بیٹی تو کیوں روتی ہے تو وہ صرف اتنا پوچھتی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کوئی بتاتا فلاں جگہ، کہتی تم سے کوئی کام نہیں، وہ چلا جاتا۔ یہی ہوا کرتا۔ ایک دن میں نے بھی سوچا لاؤ اس بچی سے میں بھی پوچھ لوں، ہو سکتا ہے یہ میں بتا دوں میرے کام آ جائے۔ کہتے ہیں میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بچی تو کیوں روتی ہے؟ اس نے پوچھا تو کہاں کے رہنے والے؟ نام نہیں پوچھا، صرف یہ پوچھا کہ تم کہاں پہ رہنے والے ہو یہ بتاؤ پہلے۔ اس نے کہا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ جیسے اس بچی نے کوفہ کا رہنے والا سنا، وہ بچی کھڑی ہو گئی، سنو میرا نام سغرا ہے، میرا نام سغرا ہے، میں حسین علی کی بیٹی ہوں، میرا ایک کام کر دو گے؟ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، لیکن میرا ایک کام کر دو گے؟ تم کون ہو؟ اس نے کہا بچی میں تیرے نانا کا صحابی ہوں، تمہارا حکم میری سراخوں پہ ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا میرے بابا مکہ گئے تھے مجھ کو بتا کے، اور یہ کہہ کے گئے تھے علی اکبر کو بھیجیں گے، مجھے پتا چلا مکے سے کوفہ چلے گئے ہیں، اور کوفہ میں لگتا ہے جا کے آرام سے ہیں، میری کوئی خبر نہیں لیتے۔ سغرا ٹھیک ہو رہی ہے، اس کو کوئی بلانے نہیں آتا، علی اکبر کو لگتا میری یاد نہیں آتی ہے، قاسم کو میری یاد نہیں آتی ہے، امی کو میری یاد نہیں آتی ہے، بابا حسین کو میری یاد نہیں آتی ہے۔ ایسا کرو میں تمہیں کو ایک خط دے رہی ہوں، ایک خط دے رہی ہوں، یہ لے جا کے میرے بابا کو دے دینا، دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ بچی دوڑ کے گئی، ایک چٹھی لے کر آئی، کچھ برتن لے کے آئی، لا کے اس صحابی کے سامنے وہ کہتا صحابی کہتا کربلا میں میرے آگے اس بچی میں رکھ دیے، کہا یہ سامان لے لو، یہ بڑا عظمت والا سامان ہے، پیسہ نہیں ہے لیکن سامان بڑا عظمت والا ہے۔ وہ صحابی نے کہا کیسا سامان ہے، یہ کیسی چکی ہے، یہ کیسے برتن ہے؟ اس نے کہا یہ کوئی عام چکی نہیں ہے، یہ وہ چکی ہے جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا چلایا کرتی تھی، جس کو آسمان کا فرشتہ حضرت جبریل چلایا کرتے تھے، حضرت میکائیل چلایا کرتے تھے، حضرت اسرافیل چلاتے تھے، حضرت اسرائیل چلاتے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ یہ غم حسین میں آنسو رونے والوں کہ تمہارے آنسو ضائع نہ جائیں گے، بلکہ یہ وہ آنسو ہیں جو کل میدان محشر میں تمہاری نجات کا ذریعہ بنے۔ غم حسین وہ ہے جس میں رسول اللہ روئے، غم حسین وہ ہے
جانتے ہو اگر تمہارا ایک آنسو گرا ہو سکتا ہے تمہارے اس آنسو کی بدولت اللہ تمہارے مالک کی مغفرت۔ وقت نہیں ہے بتائیں آنسو کی قیمت غم حسین میں رونے والوں کو مقام کیا کیا ملا، وقت نہیں ہے غم حسین کو سوچنے والوں کو مقام کیا کیا ملا۔ ایسا غم حسین ایک بادشاہ تھا، وقت کو چھوڑ کے بتا رہا ہوں بالکل شارٹ کٹ سے، ایک بادشاہ تھا حسین کے بعد، اس کو مابعد کربلا کہتے ہیں، حسین کے بعد ہوا، کربلا ہو چکا تھا، حسین کے بعد وہ بادشاہ کھڑا ہوا، اپنی ساری فوج کو سامنے کھڑا ہو کر دیکھنے لگا، ساری فوج تلواریں لیے کھڑی، اس کا عادت تھا تلواریں لے کے کھڑے ہو جاؤ، ایسے سب گھوڑے سوار بنا تلواریں لیے کھڑے تھے۔ بادشاہ جیسے آیا اپنی فوج کو دیکھا، اپنے لشکر کو دیکھا، گرا بیہوش ہو گیا، لوگ ہوش میں لائے، پھر دیکھا پھر بھی ہوش ہو گیا، 3 بار ہوش میں لانے کے بعد پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے، تو بھی ہوش کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے آرڈر کیا تھا، تیری فوج تیرے سامنے ہے، تیرے سپہ سالار تیرے سامنے ہے، ایک سے ایک جوان کلیئر تیرے سامنے ہے، کہ اپنی فوج سے گھبرا کے بے ہوش ہو رہا ہے، ڈر کے بے ہوش ہو رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں بس سوچ یہ رہا ہوں کاش میں حسین کے دور میں ہوتا، یہ ساری فوج لے جا کے حسین کی ٹانگوں پہ تاریخ کے اندر ہے، محدثین نے اس قول کو نقل کیا، تاریخ کے اندر ہے۔ جب وہ بادشاہ مرا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما قال اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہتا ہے جنت میرے لیے، جنت میرے لیے ہے۔ اور جانتے ہو حسین کے نانا آئے تھے میری قبر میں اور کہنے لگے سنو تو غم حسین میں رویا ہے، تو نے غم حسین کے لیے سوچا ہے، حسین کی مدد کے لیے سوچا ہے، سن تجھے وہ مقام ملے گا جس جنت میں حسین رہیں گے، اسی جنت میں اللہ تجھے میرے ساتھ رکھے گا۔ اے غم حسین میں رونے والوں صبر کرو، ناز کرو ان عاشقوں پر جو غم حسین میں نکلتے ہیں، جو ایمان جن کے دلوں میں حسین کی سچی محبت، اگر کوئی نہیں رو پاتا اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، اس کو غم حسین سوچ کر ایک دم فکر میں ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ نہیں مطلب اس کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ اس کو احساس ہوا ہے، وہ خاموش ہوا ہے، وہ سوچنے لگا ہے ہاں غم حسین کوئی چیز ہے، ہاں کربلا کوئی چیز ہے۔ بہرحال آقا حسین مولا حسین کہہ دیجیے یا حسین، خیمے کے پیچھے آئے، بتانے لگا وہ برتن دیے، میں نے ہاتھ جوڑ دیے، یہ برتن آپ رکھنا، یہ چکی آپ رکھیے، بس اتنا کرم کیجئے گا جب میدان محشر ہو اپنے جدی سے کہہ کے میری شفاعت کرا دیجئے، خط مجھے دے دیجئے، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، مجھے معلوم نہیں حسین کوفہ میں، میں پہنچ کے حسین کو یہ خط پہنچاؤں گا، میں ڈھونڈوں گا حسین کہاں، وہ لے کے خط لے کے چلا، المختصر کو لے کے چلا، تمام مقاموں پہ تمام باتیں وغیرہ چھوڑی اس کو لے کے چلا، کہتا جب کوفہ کا دروازہ قریب آیا، روڈ قریب آیا جس سے پہلے، کیونکہ پہلے دروازے ہوتے، دروازہ قریب آیا، جب میں گھسنا چاہوں کوفے کی طرف تو میرا گھوڑا کربلا کی طرف، میرا گھوڑا کربلا کی طرف، آقا حسین میرا گھوڑا کربلا کی طرف منہ کرے، میں کوفہ کی طرف، وہ کربلا کی طرف۔ میں سوچنے لگا واللہ پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ارے کوفہ تو میرا گھر ادھر ہے، کوفہ ادھر ہے، حسین ادھر ہے، خط ادھر میرا ہے، گھوڑا کربلا کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی ادھر گھوڑا جا رہا ہے ادھر ہی حسین موجود، لگام ڈھیلی کر دے۔ کہتا ہے غیب کی آواز سنی، حسین صحابی رسول کہتے ہیں غیب کی آواز سنی، گھوڑے کی لگام ڈھیلی کر دی، آواز یہی کہتا رہا مولا حسین تک پہنچا دے، مولا حسین تک پہنچا دے، ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے میں حسین تک نہ پہنچ پاؤں۔ خط لے کے پہنچا اور خط امام علی مقام کو دیا، امام علی مقام نے خط کو رکھا، خط رکھنے کے بعد جب وہ پوچھا اس نے بہت بڑا واقعہ لگتا ہے لیکن میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں آپ کی وجہ سے، تو اس نے خط دیا، پھر وہ بھی جا کے صحابی رسول لڑے، پانی آ گیا، اللہ کی رحمت آ گئی، ذکر حسین اور ابو یا حسین، کیونکہ یہ آپ نے سنا ہوگا اور یہ مقبول بات ہے کہ جس محفل میں بارش ہونے لگے سمجھو وہ محفل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ ناز کرو محلے خاندانے والوں، تم حسین کی محفل کو سجائے بیٹھے ہو، یہ محفل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال وقت
کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، اللہ نے محفل کو قبول کر لی حسین کے صدقے میں، اللہ اس محفل کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، حسین کے قدموں میں ہم سب کی نجات فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے آب و اجداد کی مغفرت فرما دے۔ کہنے لگا حسین یہ خط لے لیجیے، حسین نے خط لیا، حسین یہ کچھ برتن ہے، حسین یہ کچھ کھلونے ہیں، بہت بڑا واقعہ، ان کو رکھ آقا حسین نے گٹھی رکھ لی، حسین جیسے خیمے کے اندر آئے اور تو معلوم تھا کہ باہر کوئی آیا تھا، امام حسین نے خط کھولا، حضرت سحر بانو سب نے پوچھا کون آیا تھا، بتایا نانا کے صحابی تھے، وہ بھی لڑ کے شہید ہو گئے، کیا لایا تھا، خط لایا تھا، کیا ہے، اس میں سغرا نے لکھا ہے کہ اے علی اکبر میں تم سے ناراض ہوں، اے بابا میں آپ سے ناراض ہوں، اے امی جان میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے کہا تھا جب سغرا ٹھیک ہوگی تو آپ علی اکبر کو بھیجیں گے، لیکن اس بچی کو کیا معلوم کہ علی اکبر کو بھیجوں تو کیسے بھیجوں، اس علی اکبر کی تو شہادت، اس قاسم کو بھیجوں تو کیسے بھیجوں، اس قاسم کی تو شہادت کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بہرحال کہا آقا حسین نے اس خط کو بند کر دیا اور رکھنے کے بعد حضرت سحر بانو امام حسین کی بیوی نے کہا اے حسین، اے آقا حسین، اس گٹھی کے اندر کیا، اس گٹھی کے اندر کیا، حسین نے کہا اپنی بیوی سے، علی اصغر کی ماں سے کہا اس گٹھی کو نہ کھولنا، اب اس گٹھی کو نہ کھولنا ورنہ قیامت برپا ہوگی۔ بہرحال جو آپ کی بیویاں کی ازواج کی، امام حسین کی وہ کہنے لگے کہ نہیں اس کو بتائیے اس کے اندر کیا ہے، اس میں سغرا نے کیا بھیجا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے جس وقت اس گٹھی کو کھولا ہے، حضرت علی اصغر کے سغرا نے کپڑے سل کے بھیجے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سغرا کو کیا پتا کہ اس کا بھیا علی اصغر بھی کربلا میں شہادت کا جام پی چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کربلا کے اندر شہید ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور امام علی مقام کا لٹا پھٹا قافلہ 11 تاریخ صبح محرم جب ہوئی تو حبیب ابن مظاہر رشتہ اور ایک اور حضرت عبداللہ ہیں، ان کا واقعہ ہے کربلا کا، شہید ہوئے، نئی شادی ان کے کچھ رشتہ دار وغیرہ اور بھی وہاں کربلا کے پاس کوفہ کے رہنے والے پاس آ کے انہوں نے شہداء کی لاشوں کو دفنایا، تو یہ واقعہ ہے شہداء کی لاشوں کو دفنا دیا۔ اور اس کے بعد کوئی فاطمہ سے آج 12 تاریخ وہ 12 تاریخ کو آئے تھے، 11 تاریخ کی رات میں جب انہوں نے معلومات خیموں میں امام حسین کے بعد شہید ہو گئے، امام حسین جب شہید ہو گئے تو جب خیموں میں انہوں نے آگ لگا دی، خیموں میں آگ لگا دی، آج ہماری ماں بہنیں پردہ نہیں کر پاتے، چاہے ہماری بہن ہو ہمارا ماں ہو، آج وہ پردہ نہیں، سب کے سب اہل بیت پاک کی عورتیں پردے نہیں، خیموں میں آگ لگ گئی، پوری طریقے سے چاروں طرف سے خیمے جلنے لگے، حضرت زینب امام حسین کی شہادت ہو چکی، حضرت زینب پاس کھڑی ہوئی سجاد کے بستر پہ، حضرت سجاد لیٹے ہوئے ہیں، بیوشی ہے، حضرت زینب نے پانی چھڑکا، حضرت سجاد کو ہوش دلائیں، اے سجاد آپ وقت کے امام ہو، فتویٰ دیجئے، خیمے میں چل کے مرنا ہے یا جان بچانے کے لیے باہر نکلنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سجاد کے اوپر کھڑے ہو کر فتویٰ دیا، نیزے پر کھڑے ہو کر، جو آپ کی ماں، آپ کی چچی، آپ کی خادمہ خیموں کے اندر عورتیں تھیں، حضرت سجاد نے فرمایا سنو سنو، جان بچانا افضل ہے، خیموں سے پردے کی حالت میں لوگوں کو باہر نکلنا ہے، ورنہ خیموں میں جل جاؤ گی۔ جب یہ سب کی ازواج سب باہر نکلنا، اور کیا اگر حضرت سجاد کہہ دیتے نہیں خیمے میں جلنا ہے، جلنا افضل ہے، پہلے پہلے آپ کی ازواج وہ تھیں جو پردہ نہیں چھوڑ سکتی تھی، جان دینا گوا۔ بہرحال وہ امام حسین جب شہید ہو گئے، یہ کمبخت 11 کی صبح ان یزیدیوں نے وہ کارنامے کیے، آج ایسے ایسے مسلمان
ایسے ایسے سنی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، اپنے آپ کو ٹی سننے کہنے والے، ان کو شرم نہیں آتی؟ وہ یزید کو کس منہ سے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں؟ کس منہ سے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس یزید بدبخت نے کوئی کارنامہ چھوڑا ہوا۔ ایک مولانا صاحب تھے، بھی میں نے سنا دعوت اسلامی کے بڑے ایجنٹ، کہنے لگے یزید کا تو اس میں ہاتھ ہی نہیں تھا۔ ایسے ایسے آج ہمارے درمیان میں یزید پیدا ہوا۔ میں نے کہا مسلم کی ملاقات ہوئی، میں تو ان کو امام ابن عساکر، شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی، اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ، اس کے علاوہ تمام دیگر کتابیں دکھا کر ان سے عبارت پڑھا کے اگر یزید نہیں حداد تھا تو کون؟ امام علی مقام کا سر پہنچا ہے کربلا، اس کے بدبخت کے دربار کے اندر جانتے ہو لب مبارک پر چھڑی چلا رہا تھا، حسین کے لب مبارک پر چھڑی چلا رہا تھا۔ ایک صحابی رسول کھڑے تھے، گردن مار دی اس نے، صحابی رسول کھڑے کہا اس کو دکھ نہیں رہا، یہ وہ لبے پاک ہیں جن کو نبیوں کا امام سنا کرتا ہے۔ یزید چھڑی ہٹا لیا، اس بدبخت نے 7 صحابی رسول کو اپنے دربار کے اندر کوئی گنجائش نہیں تھی ہمارے پاس۔ اور کوئی آپ سے پوچھے دلیل کیا ہے، کیا حدیث ہے، تمام دلائل ہے، یہ دلیل یاد کر لو تم لوس پاک کے ماننے والے، بولو سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے تم یزید کو کافر کیوں کہتے ہو، کہنا جس کو میرا پیر غوث اعظم پیران پیر کافر کہتا ہے اس کو یہ قادری غلام کہتا ہے۔ اس بدبخت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ بہرحال چھوڑی اس بدبخت کا ذکر، ایسا بدبخت، ایسا بدبخت جو خنزیر، بندر، کتے، جس نے پھوپھی کے ساتھ پھوپھی کو رکھے بیٹھا ہے، کمبخت جس نے نکاح کو جائز کیا، ایسے ایسے کارنامے کیے، پھر بھی لوگ اس کو جنت میں لے جانے چاہتے۔ اچھا جب یزید ایسا بدبخت آدمی اگر جنت میں چلا گیا تو ہمارے لوگوں کو کون سا حضور ہے، ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر یہ پل صراط سب کیا ہے؟ یاد رکھو اگر یزید پہنچ گیا تو کربلا ہم جنت کے اندر ہو جائے گے، کربلا جنت کے اندر ہو جائے گی، حسینی پہنچ جائے گا، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور کیا؟ بہرحال الٹا الٹا قافلہ چلنے لگا۔ امام زمان کیا بتا دیا آپ لوگ کھڑے ہو نا، دیکھیے کہ 12 تاریخ کی مجلس ہے کہ پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، سن لیں، اگر ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی ہماری اور آپ سے سنیں گے شہادت حسین امام علی مقام۔ الٹا الٹا قافلہ چلنے لگا، ایک مقام پہ قافلہ ٹھہرا، ایک گرجا گھر تھا، وہاں قافلہ ٹھہر گیا۔ ایک پادری جو ہمیشہ اندر رہا، کبھی گرجا گھر سے باہر نہیں نکلا، کبھی نہیں نکلا۔ اس نے جب قافلے والوں کے نورانی چہرے دیکھے جو نیزے پہ سر بدر پہ، بول دو سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سر کھڑا۔ نورانی والے چہرے دیکھے، اجرت 10,000 کی آئی، الگ الگ تعداد آئی، دینار دی اور بھی بڑھ کے تعداد آئی، دیے ان بدبختوں کتوں کو، یہ رکھ لو ایک دن کے لیے سر حسین ہمیں دے دو، ایک دن کے لیے سر حسین ہمیں دے دو۔ کتے تھے حولی پہنچا، اس نے امام حسین کے اندر دوسری چلائی، حولی پہنچا سر لے اس روک کی بات کو روک رہا ہوں، حولی پہنچا یزید کو جنت میں لے جانے والے چھڑو، حولی پہنچا امام حسین کا سر لے کر بیوی سے بولا تمہارے لیے بہت بڑا گفٹ لایا ہوں، جہنمی کا کہنے لگا بیوی سے تمہارے لیے بہت بڑا گفٹ لایا ہوں۔ اس نے کہا 3 دن سے کہاں تھے؟ اب بہت بڑا گفٹ لایا ہوں تمہارے لیے۔ کہا کیا ہے؟ حسین کا سر آ گیا، اس نے دیکھا وہ پہچان گیا، حسین کا سر دیکھا کیونکہ امام حسین کوفہ کے اندر رہے، علی کوفہ کے اندر رہے، کافی دن کوفہ کے اندر علی بھی رہے۔ سر دیکھا حسین کا، پہچان گئی یہ تو حسین ہے، یہ تو وہ حسین ہے جو نبیوں کے امام کی سواری بنا، جس کے لیے حضور نے منبر چھوڑا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کیا کر دیا تو انہیں حسین کو شہید کر دیا، برباد۔ بیوی اس کو کمینہ کہہ رہی، بدبخت کہہ رہی، اس نے کہا تیرے لیے میرا بستر حرام، اگر رات نہ ہوتی سنہالی میں چھوڑ کر اس کو چلی جاتی۔
صبح چلی گئی وہ چھوڑ کے طلاق دے کہ اور طلاق نہیں دے سکتے لیکن چھوڑ کے چلی گئی. میں کبھی زندگی میں مر جاؤں گی مجھے چہرہ نہ دکھاؤں. اس کی بیوی چھوڑ دے اسے جنت میں لے جاؤ. سوچو اس کی بیوی جس کو اچھا لگتا ہے اس جدید بدبخت کو اس کو جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. دھکا لگا رہا ہے پیچھے زبردست. یاد رکھو ایک جوشیلے موجود ہیں جنت میں. اتنا ماریں گے یزید کو کربلا وہی ہو جائے. بہرحال چھوڑیے اس بدبخت کو کبھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے تو کبھی اللہ سے جلسہ کر اس کو چٹا کھولنا پڑتا. اس کی مرمت کریں گے یزید بدبخت کی. امام علی مقام کا ان کا قافلہ چل رہا ہے. گرزا گھر کے پاس قاضی روکا مختصر کر کے گرزا گھر کے پاس روکا. اس پتھر پہ رکھا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خون آلودہ نہیں ہوتا ہے لیکن میں نے معتبر علماء سنا ہے اور بڑی بڑی کتابوں میں پڑھا کہ آج بھی 10 محرم کو اس گرجا گھر کے جو پتھر ہے آج بھی خون نمودار ہوتا ہے. 10 ماہ محرم اس کا اثر آج بھی تازہ رہتا ہے. میرا حسین آج بھی زندہ ہے. اس کے لیے قرآن چاہیے اس کی آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ خون آج بھی تازہ ہے. سر رکھا پادری نے عیسائی تھا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. اتنے میں دیکھا ایک نورانی برقع پوش عورت آ رہا ہے. دوسری آسمان سے نور ہی نور. آسمان سے نور ایک پوری لری بن گئی. نور کی سطح ہے لری بن گئی. اس نور میں ایک عورت دوسری عورت تیسری عورت چوتھی عورت تمام. اس نے ایک سے پوچھا آپ کون؟ میں حضرت ہوا. آپ کون؟ حضرت مریم. عیسیٰ کی ماں. آپ کون؟ حضرت فاطمہ. ادھر مردوں کی فہرست. آپ کون؟ حضرت آدم. آپ کون؟ حضرت موسیٰ. آپ کون؟ حضرت عیسیٰ. آپ کون؟ حضرت یعقوب. آپ کون؟ حضرت ابراہیم. آپ کون؟ حضرت اسماعیل. آپ کون؟ حضرت اسحاق. آقا آپ کون؟ میں نبیوں کا امام. اس نے مسجد اقصی میں امامت کری. میں حسین کا نام. تو نے میرے حسین کی قیمت کی. میں تجھے اسلام کی قیمت دی. آقا نے دل پہ ہاتھ رکھا. ایمان بدل گیا. کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صبح اٹھا. کربلا ختم نہیں ہوا. تو سب کے قبر میں شہید ختم ہو گیا. ابھی نہیں. اٹھا وہ صبح پھر وہ لڑا. وہ شہید ہوا. اس کے بعد تمام کربلا ہے. کربلا کوئی کربلا چھوٹی موٹی کربلا نہیں. وہ تو ان کے پاس ایمان کی کمی جو بول نہیں پاتے. ان کے پاس علم کی کمی وہ جو بول نہیں پاتے. مجھے تو میں تو الحمدللہ محلے کے آپ جاننے والے یہاں 10 روزے کا جو پروگرام میرے والد کے بعد کیا گیا. میں نے ماہ محرم کی 1 تاریخ سے بول کر 12ویں شریف کا چاند نکلایا. میں کربلا پہ ہی بولتا رہا. اللہ کا شکر ہے. اہل بیت پاک کا کرم ہے. کربلا پہ بولتا رہا. بہرحال اس کو بھی ایمان ملا. حسین کے صدقے میں ایمان ملا. بولو سبحان اللہ. ایک مقام سے بڑھتا رہا وہ قافلہ. بہت واقعات تھا. بڑھتا رہا وہ قافلہ. ایک جگہ پر نیزہ جس پہ حسین کا سر ہے یزیدیوں کے ہاتھ میں تھا. ہاتھ سے چھوٹا اور جا کے زمین میں گڑ گیا. جا کے زمین میں گڑ گیا. 22,000 میں صرف 4,000 یزیدی بچے آئے. تعداد بھی سن لیں ہم سے. سب مار دیے گئے. صرف 4,000 بچے آئے. میں بھی اختلاف کے ساتھ رہا لیکن معتبر روایت 4,000. اور وہ بھی معلوم ہے جب حسین تلوار چلا رہے تھے گاجر مولی کی طرح کر رہے تھے. گاجر مولی کی طرح. پتہ ہی نہیں چلتا آسمان پہ جیسے آپ بجلی دیکھتے ہیں ایسے حسین کبھی میمنہ کبھی میسرہ کبھی میمنہ کبھی میسرہ کبھی ادھر کبھی ادھر. آواز آئی گئے تھے اے حسین امتحان. آپ کیا سوچتے ہیں ایسے تو حسین کو شہید کر دیتا. وہ جلال حیدری علی کا بیٹا ہے. ایسے تیور کربلا میں دکھائے سارے کے سارے یزیدی جھکتے چلے جاتے. اگر حسین ادھر بڑھ جائیں تو ادھر والے مزید جھکتے چلے جائیں. حسین ادھر بڑھے تو ادھر والے جھکتے چلے جائیں. گاجر مولی کی طرح حسین کام کرتے لیکن آواز جب غیب سے آئی اے حسین امتحان. اگر تلوار چلاتے رہے تو ایک نہ بچے. ذوالفقار حیدری ہے. اس کے لیے کہا گیا تھا شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ ذوالفقار علی کے بیٹے حسین کا جیسے آواز آئی تلوار اندر ڈالی. جب تلوار اندر ڈالی تب تیر حسین کے لگا, تب بلم حسین کے لگا, تب برچی حسین کے لگی. تیر حسین کے حلق پہ لگا. امام حسین اس تیر کو ایسے نکالا. علی کا بیٹا بولو سبحان اللہ. اور کیا ہمارے آپ کے لگ جائے تو ڈاکٹر سے آپریشن. علی کا بیٹا تھا یوں تیر حلق پہ ایسے کراس کیا, حسین نے ایسے تیر کو پکڑا یوں باہر کیا, تیر کی طرح مخاطب ہوا حسین اے تیر کیا تو سوچتی حسین کو چت کر لے گی؟ تیر نے کہا نہیں حسین آقا حسین ہے, میں تو بوسہ لے رہا ہوں. کیا مجال آپ کو چت کر لوں, آپ تو علی شیر خدا کے بیٹے ہیں. اور کیا مولا علی نماز پڑھے تھے تیر لگا ہوا تھا. تاریخ آپ نے سنا ادھر کا بازو ادھر تیر ادھر تیر ادھر 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 تیر. کربلا میں تیر معلوم 5 کلو وزن کے تیر تھے. اور کیا آپ کیا سوچ رہے تھے یہ لکڑی والے تیر تھے, یہ اسٹیل والے تیر تھے ہلکے پھلکے؟ نہیں. تاریخ بھائی پڑھیے مطالعہ کیجیے. 5 کلو کی تیر آئے تھے علی اصغر کے حلق پہ لگا تھا 5 کلو. اللہ. اور کیا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ حسین کے تیر لگا تھا جو یہ گردن پہ گراس کیا گیا, اس کا وزن تھا 3 کلو کچھ گرام. حسین نے جرا نکالا مجھ کو چت کرے مجھے چت کرے. تیر نے کہا غصہ لے رہے ہیں آپ تو ابھی شیر خدا کے بیٹے ہیں. وہ حسین بہرحال وقت ہوگا امام علی مقام اب لٹا ہوا قافلہ سامنے نیزہ گڑا. جیسے نیزہ گڑا سارے یزیدیوں نے طاقت لگائی, نیزہ اکھڑا چاروں طرف سے کھینچ رہے, ادھر سے ادھر سے. زمین سے نیزہ نہیں ہلا, بالکل نہیں گڑا ہوا نیزہ. ایک یزیدی بدبخت نے کہا یہ نیزہ ایسا نہیں اکھڑے گا, یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ایسا نہیں اکھڑے گا, اس کو اکھاڑنے کی ترکیب مجھے معلوم ہے. کیا کہ امام زین العابدین کو اونٹ سے نیچے اتارو. امام زین العابدین جو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ باندھے گئے تھے, امام زین العابدین کو نیچے اتارا گیا. زمین پہ امام زین العابدین ہے. اس یزیدی نے وہ امام زین العابدین جو بیمار ہیں سجاد ہیں لیٹے ہوئے, اس بدبخت یزید نے امام زین العابدین پر کوڑے چلائے. کہو اپنے بابا سے نیزہ آگے بتائیں, نیزہ کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ امام زین العابدین کی جب بخار کے حالت میں کوڑے پڑے, امام زین العابدین اپنے بابا کی طرف حسین کے سر کی طرف, کیونکہ میرا حسین زندہ, میرے حسین کا سر مبارک زندہ. آقا حسین کے سر مبارک کی طرف امام زین العابدین نے بڑھ کے کہا اے بابا جان کیوں نہیں پڑھتے, یہ سفر مدینے تک ہو جانے دیجیے, بس اب پڑھتے رہیے. آقا حسین کا سر مبارک گھوما اور سجاد کی طرف امام زین العابدین کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بیٹا حسین میں نہ رکتا, کیا کروں, میری امی فاطمہ زہرا آ چکی تھی, میرے نانا سید کائنات آ چکے تھے, اس لیے میں رک گیا تھا. اے امام زین العابدین ان سے کہو کہ نیزہ اکھیڑو. تمام یزیدوں نے پھر نیزہ اکھیڑا اور نیزہ اکھیڑ کر وہ سب کے سب آگے چلنے لگے. انشاءاللہ پھر کبھی جلسہ ہوگا, آگے واقعات کربلا ماں باپ کربلا بھی اللہ کو بچائے انشاءاللہ سنائیں گے. بارش ہو رہی ہے, آپ بیٹھیں.